سندھو صاحب، یہ پنجاب کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، آپ کو پتا ہے کافی زیادہ لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں اور آپ بھی اس وقت لاہور میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جائے، پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسے مدد نہیں ہو سکتی اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ایشو ہے یا پھر کوشش یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو؟ یہ کیوں ایک جو اتحادی ہیں وہ آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے ایک طرح سے ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جی بہت شکریہ قاضمی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک سیلاب نہیں بلکہ ایک عذاب بھی ہے، اور جس لیول پہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک موضع میں، ہر جگہ پہ جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تنقید برائے تنقید کی تصویر ان کی نظر آتی ہے، لیکن جو سامان لوگوں کو پہنچ رہا ہے اور جو کچھ ان کی جو ضروریات زندگی ہیں، یہ سیلاب کسی سے پوچھ کے تو آتے نہیں ہیں۔ یہ تو ایک قدرتی آفت ہے، جیسے بھی آئی ہے، جس کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، جو کچھ میں بھی ایک علیحدہ بحث ہے، کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی بحث کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست ہیں، وہ اکثر چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی جو تان حسین والی موسیقی تو نہیں، لیکن چھوٹی موٹی وہ موسیقی چھیڑتے رہتے ہیں۔ بھائی ہمارے چند صاحب انہوں نے بات کی ہے اس پہ پرسوں، تو اس کا جواب کل مل گیا تھا ان کو، رانا ثناء اللہ خان صاحب نے جواب دیا، اور میں بھی بالکل اسی جواب کے ساتھ متفق ہوں کہ پنجاب میں ایک کمیٹی بنی ہے کہ جو بھی کوئی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، یہ گھر میں بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم بیٹھ کے دوبارہ میٹنگ ہو جائے گی تو وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت جو میری ذاتی رائے ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے مقدم چیز ہونی چاہیے، وہ ایک عام انسان کی جو جسم و روح ہے نا، جو جس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، جو لوگ مر رہے ہیں، جن کے جانور چلے گئے ہیں، جن کے بچے مر گئے ہیں، جن کے گھر ڈسمینٹل ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، ان کو جتنا بھی اور پاکستانی قوم ایک ایسی، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، ایسی قوم ہے کہ آپ جب بھی اس کو پکارتے ہیں ایسی مشکل میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریے تو یہ آگے آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں کا مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اپیل کریں دنیا سے۔ دیکھیں، ایک چیز کا ہمارے پاس ایسٹیمیٹ ہوگا، ہر چیز ہوگی، وہ اس کو شروع کر دیا، اس کے لیے ایک پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے، احسن اقبال صاحب کو اس کا انچارج بنایا، تو پورا ایسٹیمیٹ آ جائے گا، تو پھر آپ کسی کے پاس مدد کے لیے بھی جاتے ہیں، مدد کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ لیکن پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کل سیالکوٹ میں تھا اور ہم پرسوں پھر وہاں پہ جا رہے ہیں، کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر بھی، میں نے بھی جو میرے سورسز تھے، جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے، آپ دیکھیں گے پرسوں میں آپ کو چیزیں بھیجیں گے، سیالکوٹ، ناروال، قصور، اس کے علاوہ گلگت میں اور بہت ساری جگہوں پہ، جہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں، بہن بھائی، جن کی جانیں چلی گئی ہیں، جن کی ہر چیز جو جمع پوجی تھی چلی جی گئی ہے، ان کی مدد کریں۔ تو میرا تو ذاتی طور پہ یہ مشورہ ہوگا، اور ایک مفت مشورہ، وکیل ویسے مفت مشورہ نہیں دیتے اپنے بھائیوں کو، پیپلز پارٹی والوں کیونکہ یہ موقع نہیں ہے تنقید کرنے کا، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ ایسی بات کریں، بلکہ آئیے مل جل کر کام کریں تاکہ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنایا جا سکے۔ ٹھیک، جس طرح آپ نے سنا ناظرین کہ سندھو صاحب نے کہا کہ عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا، آپ اگر کسانوں کی بات کریں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ چودھری منظور صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے سیلاب کے اور سیلاب متاثرین کی جس طرح مدد کی جا رہی ہے اس حوالے سے کیا کہا، میں چاہتا ہوں ذرا یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ ذرا آپ دیکھیے گا، پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان تو فصلات کا ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو اس ملک کی اکانومی کا ہوا ہے، اور اس میں مشرقی پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 20,000 کا اعلان کیا ہے، انہوں نے بھی 20,000 کا اعلان کر دیا۔ محترمہ، اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتی، اگر ان کا 20,000 دیکھیں تو ہماری کرنسی کے اعتبار سے جو ان کا 20,000 ہے وہ 65,000 بن، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے میں اگست کا بل معاف کرتا ہوں۔ اور بھائی اگست میں تو جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ بجلی تھی نہیں، گئی نہیں، وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ جیڑی مجھ مر گئی انہوں اللہ دی راہ تے دے دے۔ جی آپ نے سنا، وہ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ اب ایک ایشو اس میں یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے اس کے تحت مدد کریں، شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا۔ حکومت پنجاب کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس ساری تنقید کے اوپر آج مریم نواز صاحبہ نے آگے سے رسپونڈ بھی کیا کہا ذرا سنیے گا۔ ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے، پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی۔ ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی۔ آصف سرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں، پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں، ان کو سمجھائیں۔ اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد۔ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو۔
جی آپ نے سنا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کی عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی کو مریم نواز شریف صاحبہ توڑ دیں گی، لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ پنجاب کی عوام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی، پنجاب کی حکومت کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں. جس طرح چودھری منظور صاحب نے کہا کہ آپ 20,000 فی ایکڑ ایک کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو دیں گے، لیکن جو مشرقی یعنی جو بھارت کا پنجاب ہے ادھر بھی اتنی رقم دی جائے گی، لیکن ان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کی کرنسی کے مقابلے میں مضبوط ہے. یہیں پہ ہماری خالد حسین باٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کسانوں کے رہنما ہیں، انہوں نے بتایا کہ 50 سے 70 ہزار تو ہمارا خرچہ ہوتا ہے فی ایکڑ، اس سے تو کسانوں کا مداوع نہیں ہوگا. سینیٹر صاحب، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا معاملہ چل رہا ہے جسٹس جہانگیری صاحب والا، ان کو کام سے روکا گیا، پھر آج انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں جا کے کہا کہ مجھے فریق بنایا جائے، لیکن ان کو فریق نہیں بنایا گیا. اس سارے معاملے کو، اس لیے کہ آپ خود ایک قانون دان ہیں، لائر ہیں، خود عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ جس طریقے سے چل رہا ہے اس سے کیا ہمارے عدالتی نظام کو، نظام انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ قاسمی صاحب، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بھی ایک ججمنٹ بھیجی ہے جی، وہ مہربانی کر کے ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ، خالد جدون صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، از اے ویری کمپیٹنٹ لائر، اور بیرسٹر صاحب بھی بڑے کمپیٹنٹ ہیں. وہ ذرا ان کو اس کا پیج نمبر 3 اور 7 یہ ذرا ان کو دکھا دیجیے گا. یہ ویسٹ منسٹر کے جج کی ہے ججمنٹ، اور اسی 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ تیسری اپیل تھی، لاسٹ اپیل، تو بیرسٹر صاحب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جو کرمنل کیس ہوتے ہیں وہ کنوکشن ہوتی ہے، وہاں پہ ایویڈنس دوسری ہوتی ہے اس کی، اور جو سول کیس ہوتے ہیں وہ پروبیبلٹیز کی بنیاد پہ ان کی جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. جب ان کے پاسپورٹ تینوں کینسل ہو گئے تو آخری اپیل میں جو ویسٹ منسٹر کے جج ہے اس کے پیج نمبر 3 اور 7 میں پڑھے، اور 7 میں لکھا ہوا ہے جدون صاحب کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں. پاکستان میں تو آپ نے کہہ دیا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کہ یہاں پہ ایسی بات ہو کہ کیس بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں. ویسٹ منسٹر کورٹ نے تو ایسا کوئی بات نہیں کی. یہ میں نے قاسمی صاحب کو ججمنٹ بھیجی، آپ اس کا پیج نمبر 7 پڑھ لیں اور پیج 3 پڑھ لیں کہ اس پہ لکھا گیا ہے. اور انہوں نے ان پیسوں کو کہا کہ یہ کرپشن کے، اور یہ جو ملک ریاست کے بیٹوں کے پاسپورٹ انہوں نے کینسل کیے، تاحیات اسی حوالے سے کینسل کیے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے بسوں کے بارے میں، جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بسوں پہ تنقید کرتا ہے. اب ان کے پاس چونکہ آج تک ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا وہاں پہ تو لوگ بیچارے 50 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے ہیں میاں والی میں. تو اگر کسی کو باعث عزت کے طریقے کے ساتھ کو معذور ہے، اس کو اچھی جگہ مل جائے گی، سیٹ خواتین کے لیے علیحدہ سیٹیں ہوں گی، تو اگر 20 ملی ہے تو 20 کل کو اور آ جائیں گی، پھر 20 اور آ جائیں گی. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کریں. نمبر 2، جو جدون صاحب نے کہا بیل کے بارے میں، ان کو پتا ہے جدون صاحب کو اور بیرسٹر صاحب کو بھی کہ یہ جو مقدمہ ہے، ایک تو میں نے جو فیصلہ ججمنٹ کی بات بتائی ہے، دوسرا یہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے. مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا ہوگا، یہ ججز کی ڈسکریشن ہے، یہ وٹس ایور. وہ ہوتا ہے 10 سال سے اگر کم سزا ہو تو خاتون اور اپنا بچہ ہے یا کوئی بیمار ہے، اور اس کے علاوہ بلکہ 3-4 اس میں کرائٹیریاز ہے 497(1) میں یا سکھ ہے، اس کی بیل جو ہے وہ ایز اے رائٹ لی جاتی ہے. لیکن جو ہی وہ سزا 10 سال سے بڑھتی ہے تو وہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے. دین اٹ ڈیپینڈز آن دا کہ ان کا کیس کیسا ہے، ہاؤ. جو ہمارے جو آنریبل وکلا ہیں، ماہر ترین وکلا ہیں، بڑے ہی اچھے لائرز ہیں، وہ ان کی ٹیم یہ کیسے اس کیس کو پلیڈ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے جدون صاحب اس دن سپریم کورٹ میں تھے، میں بھی تھا، بیرسٹر نیازی صاحب بھی تھے، تو ہمارے بھائی ہیں بڑے بلکہ استاد محترم ہیں راجہ سلمان صاحب. جب ان سے جج صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ سیٹیں آپ کی بنتی ہیں ریزرو سیٹ، تو آپ پڑھ لیں ججمنٹ، یہ میٹر آف فیکٹ ہے. انہوں نے کہا جی ہماری پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں بنتی ریزرو سیٹ سے، وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو بس باقی آپ کے سامنے ہے. بیل کا یا جج میں بیمار ہونا یا دوسرا ہونا، میں اس بارے میں جانا اس لیے نہیں چاہتا. اٹس اے میٹر بٹوین کلائنٹ اینڈ جوڈیشری. میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. میں تو چاہتا ہوں میری جوڈیشری جو جسٹس جہانگیری صاحب کے بارے میں بات کی ہے، بڑا اوپنلی میں بات کروں گا کہ کاش یہ والا فیصلہ نہ ہوتا، ڈوگر صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے. میں اوپن کہہ رہا ہوں. لیکن اب بھی چونکہ لیکن یہ بھی آپ جوڈیشری نے مل بیٹھ کے حل کرنا ہے. جو ہیڈ ہوتا ہے جوڈیشری کا ڈوگر صاحب، ہم ان کے سامنے یہاں پیش ہوتے رہے ہیں، یا یہی افریدی صاحب ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بھائی ججوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں اور ان مسائل کو دور کریں. ہم وکلا کو اس سے دور رکھیں. ہمارا کام ہے لوگوں کے لیے انصاف کے لیے لڑنا. ہم سوداگر نہیں ہیں کہ ہم جا کے انصاف چھین کے لے کے دیں گے. نو، ناٹ ایٹ آل. ہم نے تو میرٹ پہ بات کرنی ہے اور میرٹ پہ بات کریں گے. باقی یہ ججمنٹ ضرور میرے محسن ہیں جدون صاحب، ان کو ضرور دے دیجیے گا. یہ جو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج رات کو خبر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوگی صدر ٹرمپ سے. یہ جو عالمی سطح پہ اس وقت آپ کی حکومت کی ہم کارکردگی دیکھ رہے ہیں، آبویسلی وہ ایک فینومینل کارکردگی ہے، اور اس سے آگے اب آپ کو چیزیں کس طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں، اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا.
जी काजमी साहब, मैंने अपने ही भाई बैरिस्टर अमैर नियाज़ी को भी भेज दिया। पेज 7 के पैरा नंबर 2 और 3 जो अगला दोनों पैरे पढ़ लें, और उसमें क्या लिखा है कि ये फाइनेंशियल क्राइम है और करप्शन का पैसा है, और ये सारा कुछ लिखा है। ये जो वेस्टमिनिस्टर के जज ने जजमेंट दी है वो मैंने भेज दी है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हाइड पार्क की बात की, तो उसमें ये शहजाद अकबर साहब जो थे इनके, वो ये केस लेके गए थे, और वहां पे जब ये तफ्तीश हुई है तो उसमें जिनका ये नाम लेना चाहते हैं मैं ले देता हूँ। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे का, उनको इसमें से एक्सोनरेट कर दिया। केस ये था ना कि हसन नवाज साहब ने अपनी प्रॉपर्टी मलिक रियाज साहब को बेची थी, हसन नवाज साहब ने लंदन में। ये जी वो एक्सोनरेट हो गए थे इस वजह से, उन्होंने ये उसी वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने, और बाद में उन्होंने कहा कि ये जो मलिक रियाज साहब का पैसा और बहट उनका भी जिक्र है, और व्हाट्सएवर कराची का भी जिक्र है, और उन्होंने कहा कि ये फाइनेंशियल क्राइम है और करप्शन का पैसा है और मनी लॉन्ड्रिंग है। ये पढ़ ले पैरा, दोनों पैरे पढ़ ले, मैं कोई अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहूंगा कि मैं आपको कोई ऐसी बात कर दूं। दूसरा, जहां तक आपने बात की है, मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि इंडिया ने जो उनका झूठ था वो अनवेल हुआ पहली दफा सही तरीके से, जो उन्होंने पहलगाम वाला वाकया बताया था, उससे अब उसके पे लोगों का एतमाद उठ गया है, और 150 से ज्यादा कंट्रीज हो गए जिन्होंने पैलेस्टाइन को तस्लीम कर लिया है। आज की जो मुलाकात होगी ये भी बहुत लिहाज से, और रिसेंट जो सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का ये कॉन्ट्रैक्ट या मायदा हुआ, या पहले भी हमारे लिए मतलब सबके लिए एक मुकद्दस सरजमीन है, उसके बाद भी, और अब ये और चीजें होगी। बहुत सारे ममालिक जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, और इसके हवाले से पाकिस्तान जो है वो यही आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो ही पहलगाम वाला वाकया अनवेल हुआ, और उसमें आपका बहुत किरदार है। मैं समझता हूं कि जहां पे एक बॉर्डर पे फौजी लड़ रहा है, वहां पे आप मीडिया पे, अदर काजमी साहब, आप समेत सब लड़ रहे थे कि नहीं ये इंडिया, उनके कैसे जो जर्नलिस्ट थे वो क्या कह रहे थे, लेकिन हम क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे, मैं आपको भी। और इसके पीछे ये सारी इज्तिमाई कोशिश और काफी है, और ये बहुत अच्छा होगा। इस पे चाहिए कम से कम बैरिस्टर अमैर नियाज़ी एक पॉजिटिव आदमी है, तो कुछ लोग हैं इनमें से कुछ जो बड़े पॉजिटिव हैं, जिसमें जैसे अमैर नियाज़ी साहब है, तो इनको चाहिए कि इसको बड़ा पॉजिटिव ले और इन बातों को, और फिर आज के जाके आगे देखें कि जो कॉमन इश्यूज होते हैं उसमें कम से कम हम सब इकट्ठे हों, ताकि जो कॉमनैलिटीज वो प्रिवेल करें और पाकिस्तान तरक्की करे। ठीक है। वैसे ये हर रोज पॉजिटिव इतने नहीं होते, खासतौर पे नून लीग के मामले में ये इनकी पॉजिटिविटी इधर उधर हो मेरे साथ तो बहुत पॉजिटिव है, मेरा भाई है जी, मेरा भाई है, मैं उनकी मिसेस को अपनी बहन करता हूं, मेरा भाई। नहीं, पर मैं सेनेटर साहब, जहां पे हुकूमत को क्रेडिट देने का मामला आता है, ये फौरन भी नेगेटिव पे चले जाते हैं। ये बिल्कुल अब वो अभी मैंने जुमला बोला ना कि बेबस हो गए, बसों के खिलाफ बात कर रहे हैं।